السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی 26ویں قسط پیش خدمت ہے۔ انسان کی آخری آرام گاہ بظاہر ایک مٹی کا ڈھیر، لیکن عبرت کا مقام۔ دوستو، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر اپنے موت کو یاد کرنے اور اپنے بزرگوں کی دعائے مغفرت اور فاتحہ کے لیے بھی جانا ہوتا تو جس دن کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے اس دن تو آپ کے لیے ضروری ہے جانا اور نام کی لے شکل دکھانا۔ وہاں آپ اللہ کے لیے اور ثواب سمجھ کر نہیں جاتے، بلکہ دنیا داری اور ریاکاری کی وجہ سے جاتے ہیں کہ اگر اس کے نہ گئے تو پھر یہ ہمارے نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی عرض نہیں کرنی، بلکہ یہاں بات وہ عرض کرنی ہے جس کا اس کتاب سے جوڑ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے قبرستان جا کر تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر مٹی کے ڈھیر دیکھے ہی ہیں، جن کو اپنی زبان میں قبریں کہا جاتا ہے۔ یہ مٹی کے ڈھیر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہی جیسے انسانوں کی اور ہمارے ہی بھائیوں کی قبریں ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ آرام گاہیں ساری کی ساری بظاہر مٹی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا حال ایک جیسا نہیں۔ جس طرح سے گوشت پوشت تو سب آدمیوں کا مشترک ہوتا ہے، لیکن گوشت اور پوشت کے ان ڈھانچوں میں کتنے غمگین ہوتے ہیں اور کتنے خوش، کئی بیمار اور کئی تندرست، اسی طرح سے یہ قبریں بظاہر مٹی کے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو ان کے اندر حسرت ہی حسرت اور عذاب ہی عذاب ہے۔ اور کوئی ان میں جنت کا باغ ہوتی ہے اور کوئی جہنم کا گڑھا۔ ان کے اوپر پتھروں پر طرح طرح کی گلکاریاں، مگر اندر بلائیں اور آگ کے شعلے۔ قبروں پر بظاہر یوں تو کیسا سکون معلوم ہوتا ہے، لیکن اندر بڑے بڑے فتنے ہیں۔ ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی کہ اے ثابت بنائی، قبروں کے ظاہری سکون کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ ان کے اندر بہت لوگ مغموم اور رنجیدہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا۔ غرض قبر ایسی نصیحت کرتی ہے کہ کسی واعظ کے وعظ اور تقریر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قبر ہر پاس سے گزرنے والے کو پکار کر کہتی ہے کہ اے زمین پر اکڑ کر چلنے والے، اپنے زمانے کے ان لوگوں کو ذرا دیکھ جو گزر گئے ہیں، اور ان کی شکل و صورت کا خیال کر کہ وہ دنیا میں کس شان و شوکت سے رہا کرتے تھے۔ اب سوچ کہ قبر میں ان کی کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو کر گل سڑ گئے ہوں گے، گوشت پوشت، آنکھ کان اور زبان میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، اور انہوں نے کھا چاٹ کر سب برابر کر دیا ہوگا۔ اپنے جی میں ذرا تو فکر کر کہ تو بھی انہی جیسا ہے، اور تیری غفلت و حماقت بھی انہی جیسی ہے۔ نیک بخت تو وہ ہے کہ جو دوسروں کا حال دیکھ کر عبرت و نصیحت پکڑے۔ اے غافل، اے وہ شخص جو بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کرتا، ایک روز جلد یا دیر سے تیرا نام بھی زندوں کی فہرست سے نکل کر مردوں کی فہرست میں درج کر دیا جائے گا۔ یہی تیرے گھر والے اور دوست و اقربا تجھے بے یار و مددگار اسی تنگ و تاریک میں اکیلے کو بند کر کے اوپر سے مٹی ڈال چھوڑ کر خود گھر کو چلے آئیں گے۔ کسی کو مطلق یہ خیال ہی نہ ہوگا کہ تم اس اندھیری قبر میں گھبرا جاؤ گے، یا تمہارے نیچے نرم بستر یا تکیہ نہیں ہے۔ ان کو بالکل تمہاری مصیبت و پریشانی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی،
اور نہ تمہیں کسی طرف سے وہاں ہوا لگے گی، اور نہ وہاں تمہارا کوئی مونس و مددگار ہوگا کہ جو تمہارا دل ہی بہلا سکے، اور نہ وہاں کے عذاب سے بچانے والا تمہارا کوئی حمایتی ہوگا۔ الغرض، وہ مکان چاروں طرف سے بند اور پرخطر ہے۔ تھوڑے دن تمہارا ماتم کرنے اور رونے دھونے کے بعد تمہارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست یار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح سے خاموش اور بھول جائیں گے کہ جس طرح تمہارا کوئی ان سے کبھی تعلق ہی نہ تھا۔ اس لیے بھائیوں، آپ سے مخلصانہ عرض ہے کہ وہاں کے لیے آج ہی سے فکر اور تیاری کرو۔ انسان دنیا کے گھر بنانے اور سنوارنے میں دن رات کیا کیا بلکہ ساری عمر خرچ کرتا ہے۔ یہ گھر آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن ضرور اجڑے گا۔ انسان کے آباد کرنے سے یہ آباد نہیں رہ سکتا، لیکن اس کا گھر کبھی بھولے سے بھی ذکر نہیں کرتا جس میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی طرح انسان تیزی سے دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ انسان اس گھر کے بنانے میں ساری عمر صرف کر دیتا ہے جس کا نفع غیروں کو پہنچے، لیکن افسوس اس گھر کی طرف کبھی دھیان اور توجہ ہی نہیں دیتا جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ درکار ہے نہ قصر نہ جاگیر چاہیے، عبرت سرائے گور کی تعمیر چاہیے۔ دنیا راہ ہے اور عقبہ منزل، اور قبر عقبہ کا پہلا دروازہ ہے۔ جو کوئی اعمال صالحہ کی پونجی لے کر اس دروازے سے داخل ہوگا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ قبر میں حشر تک آرام سے سویا رہے گا، پھر حشر کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی پونجی لے کر اس منزل یعنی قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور جو لوگ بداعمالیوں کا ذخیرہ جمع کر کے لے جاتے ہیں تو ان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ وہ عذاب دیکھ کر پھر پچھتاتے ہیں، لیکن وہاں کا پچھتانا پھر کس کام کا؟ حاصل یہ کہ قبر دنیا کی کھیتی کا کھلیان ہے اور مقام عبرت ہے۔ لہٰذا اے دوست، اے اس کتاب کے پڑھنے سننے والے، اب بھی خبردار ہو جا، پہلے اس کے کہ موت کے بعد تجھے بیدار کیا جائے گا۔ ایک دن مرنا ہم کو ہے ضرور، ایک دن مرنا ہم کو ہے ضرور، سب کو جانا ہے مولا کے حضور، سب کو جانا ہے مولا کے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔